I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my murshid's sake. اس بار سفر تھا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دیش استنبول ترکی اور عاشقان رسول کے ملک چیچنیا کا۔ ویسے تو یہ ایئرپورٹ کے کچھ قریب ایریا مانا جاتا ہے، اس کو ایوب سلطان علاقے کو کہتے ہیں۔ شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم موجود ہیں، اسکوتار جو علاقہ ہے وہاں پر، اور بڑی عظیم ہستی ہیں۔ استنبول سے اب گروزنی یہ چیچنیا کا شہر ہے اور وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اللهم انا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے۔ اس مسجد کا آپ انداز دیکھیں اور اس مسجد میں جو کام کیا گیا یہ دیکھیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ 3 دسمبر 2022 کو نگران شورا کراچی سے ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ یا اللہ make this journey easy for me. I will reach وہاں کے ذمہ داران نے نگران شورا کا استقبال کیا۔ all over the world to spread the sunnah, whether it be China or الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچ چکا ہوں، اور یہاں آنے کے جو مقاصد ہیں اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ کرام اسٹوڈنٹ جو درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار فضیلت بھی ہے اور ایک سیریمنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا کرے اور اپنی دین کی راہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ bless you in the world. May Allah bless you in the world. Oh Dawat Islami, your fame. 4 دسمبر اتوار کے دن جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی دستار فضیلت کی پر رونق تقریب تھی۔ دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. May دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Ya Allah, Ya Allah, I must strive to rectify myself. اس اجتماع میں وہاں کی مقامی زبان ملاوی میں اور انگلش میں بیان ہوا۔ نگران شورا نے وہاں سنت و بھرا بیان کیا اور طلباء کرام کی دستار فضیلت کی۔ And the people of the whole world. موضوعنا لقائنا تحول حول أهمية طلب العلم. أمرنا الله جل وعلا أن نطلب العلم. العوام لا يعرف شيئا عن الدين. إذا تريد أن تقرأ القرآن بالتجويد ينبغي عليك أن تطلب العلم. أن العلماء أشد على الشياطين بسبب علمهم. العلم فريضة على كل مسلم سواء كبير صغير ذكر أو أنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذا تريد العز
ينبغي عليك أن تطلب العلم. وجعل الله خشيته في أهل العلم، وقال في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال إمام علي كرم الله تعالى وجهه الكريم ليس الجمال بأثواب تزيننا، إنما الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي مات والده، إنما اليتيم يتيم العلم والأدب. قال شاعر تعلموا فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. Alhamdulillah Azza wa Jal, in this mahfil, there were some brothers and sisters that came to attend who had an inclination towards Islam. And getting inspired by this beautiful mahfil-e-Pak, they were ready to read the Shahadat and accept Islam, Alhamdulillah. Nigrani Shura will lead them and they will read the Kalima again. They have read the Kalima, they have already accepted Islam, inshallah Azza wa Jal. And Alhamdulillah, through the efforts of our Muballighin, they are here in front as well. And there are also Islamic sisters that are in the female section, 5 of whom are also ready to accept Islam, and our Muballighas are busy with them. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی اگر کوئی شخص یہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اسے فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا جائے، ویٹ نہ کیا جائے کسی کو بھی. Alhamdulillah, they have accepted Islam already, because this is the ruling of our Sharia, that when someone says I want to become Muslim, we should not delay a second even and let that person recite Shahada. انہیں جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے شاہد بھائی نے فوراً ہی مبلغ کو کہہ دیا، اسلام بھائی کو کہہ دیا کہ آپ انہیں کلمہ پڑھائیں تاکہ یہ فوراً مسلمان ہو جائیں. کسی کے کفر پر لمحہ بھر بھی ہم کو راضی نہیں رہنا چاہیے، اسے فوراً مسلمان کر لینا چاہیے اور کلمہ پڑھا دینا چاہیے. As soon as Muballigh Dawat Islami Shahid Bhai got the message that these brothers and there are sisters as well who are ready to accept Islam, so the Muballigh or the Muballighas were sent to make them read Kalma Sharif, because we should not be even pleased with the disbelief of someone for even a second. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سمجھے کہ ایک اپریسیشن سیگمنٹ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں. میں انہیں مسلمان ہونے کی مبارکباد دیتا ہوں. ویلکم ٹو اسلام. السلام. Ya Rasul Allah. برکت کے لیے ایک بار پھر مل کر کلمہ پڑھتے ہیں. سے لا الہ الا اللہ La ilaha illallah محمد رسول اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ماشاءاللہ. اور یہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ کلمہ پڑھنے کی عادت رکھے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتا رہتا ہے، امید ہے انشاءاللہ جب اس کا آخری وقت ہوگا، جب وہ انتقال کر رہا ہوگا at the time of depart of this world، تو انشاءاللہ اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. We should keep reading kalima. The pious people have said that a person who has a habit of reading kalima, inshallah when he is departing from this world at the time of death, he will get the tawfiq to recite kalima, inshallah. سب کو اپنا نام رکھنا چاہیے، نام محمد. انشاءاللہ اسلام کی برکتیں ملیں گی. Nigran Shura has said that the first option should always be to keep the name Muhammad for the males. اب یہ چونکہ ایک برکت والا نام ہے تو پھر مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے پکارا جاتا ہے، تو پھر ہمیں پکارنے کے لیے ایک الگ نام رکھ دیتے ہیں.
एक का नाम अबू बकर, He is giving you a Muslim name for you, Abu Bakr. उमर, Your name is Umar. उस्मान, Your name is Usman. अली, Ali. Subhanallah. सुलेमान। Sulaiman. Subhanallah. फैदान साहबा और अहले बैत जारी रहेगा। قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون. अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। I extend my heartfelt congratulations to all students of graduating Dars-e Nizami this year 2022. I congratulate to loved parents of the students who actually deserve the credit of this great achievement. Subhanallah. Their parents, really, which will benefit them here and the hereafter. Inshallah Azza wa Jal. Inshallah. I also take this opportunity to congratulate the honorable teachers whose consistent efforts enable these students worthy of Islamic education. Subhanallah. At this moment, we cannot forget our management team, without whose efforts this great work could not be possible. I thank them from the core of my heart. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Now, my few advices and requests for our beloved Dars-e Nizami graduates. Now your real journey begins. So far you have been on your educational journey, but the world now would be looking for the reflection of what you learned in your routine life, right? You are supposed to practice Islam with spreading it by practicing it. May Allah bless you with the success of here and the hereafter. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही मुबारक सेरेमनी है, बहुत ही मुबारक इज्तिमा है जो कि साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हमारे जो जामिअतुल मदीना दावत इस्लाम का कायम है, इससे जो इस्लामी भाई आज दरस निज़ामी जिन्होंने मुकम्मल किया, फारिग व तहसील हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दस्तार फजीलत भी है और इन्हें आज सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला बरकत वाला इज्तिमा है। अल्लाह पाक हाज़रीन और नाज़रीन सबको इसकी बरकत अता फरमाए। This is a very blessed and auspicious occasion that students who studied Dars-e Nizami, they are going to be graduated and they'll be granted their degrees for their studies. फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, जिसको ये पसंद हो कि the one who likes this, that उम्र बढ़े, my age may increase रिस्क कुशादा हो, रिस्क खुले, and I have enough sustenance, बुरी मौत दूर हो, the bad death is removed from me, अल्लाह से डरता रहे he should fear Allah Azza wa Jal, और रिश्तेदारों से उसने सुलूक करे। and he should treat well his relatives. इन बेबरकती का रोना रोने वालों से सवाल ये होता है कि तुम्हारा अपने रिश्तेदारों के साथ सुलूक कैसा है।
Now I pose a question, and this is in general terms, that you are complaining there is no barakat. The question is, how do you treat your relatives? یاد رکھیے اسلام رشتوں پر بڑا کلام کرتا ہے, بڑی امپورٹنس دیتا ہے اسلام رشتوں کے تعلق سے. Remember that Islam puts a lot of emphasis on relationships, اسپیشلی جب آپ گھر کے اندر ہیں. especially when you are inside the house. Okay? Because inside your house, you have father, you have mother, you have sister, you have brother, you have daughter, you have son, everyone in your house. But آپ کا آپس میں ریلیشن کیسا ہے؟ But how are you related? What type of relationship do you have with each other? اسلام ہمیں محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے. Islam teaches us to live together with love. حلیمہ دائی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا آپ نے دودھ پیا تھا, جب وہ آتی تھی تو آپ ان کے لیے ان کو عزت دیا کرتے تھے. The foster mother of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Dai Halima radiyallahu ta'ala anha, whenever she would come, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will show great importance for her arrival. آپ کی جو رضائی بہن تھی دودھ کی, ان کو آپ عزت دیا کرتے تھے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will show respect and izzat to his foster sister. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی دوستوں کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے. Even Hazrat Sayyidatuna Khadijat al-Kubra radiyallahu ta'ala anha, after she departed from this world, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to send gifts to her friends. جب آپ کی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس حاضر ہوتی, اپنے بابا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ اللہ. Even when his beloved daughter Khatun Jannat, the lady of Jannat, Sayyidatuna Fatimatul Zahra radiyallahu ta'ala anha would come to visit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would stand up to welcome her. تربیت دیکھیے اولاد کی. Look at this tarbiyat of جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کونین کے گھر تشریف لے جاتے تو شہزادی کونین بابا جان کے آنے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور آگے بڑھ کر اپنے بابا جان کا ہاتھ چوما کرتی تھی. Shahzadi Kaunain, the lady of Jannat, Sayyidatuna Fatimatul Zahra radiyallahu ta'ala anha, whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would go to visit her in her house, she would stand up and kiss the blessed hand of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. رشتوں کو نبھانا, رشتوں کو سمجھنا, یہ اسلام و دین کی خوبصورتی ہے. آج ہمارے یہاں فیملی انفراسٹرکچر almost demolished. This is the beauty of Islam, to understand the importance of relationship and to fulfill the rights of relationship. Our society is almost collapsed because we do not show respect to the relatives. ماں ویٹ کرتی ہے, میرا بیٹا کب آئے گا مجھ سے بات کرے گا, میرا بیٹا کب مجھ سے محبت کرے گا. The mother is waiting when my son will come and will talk to me, when he will show love to me. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, Beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has stated, یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. the paradise is under the feet of mothers. غور کیجئے ماں کی امپورٹنس. Ponder upon the importance of the mother. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that whose father is pleased, Allah is pleased with him. If his father is displeased with him, Allah is displeased with him. अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो. As we are turning the Imam Sharif for the graduates, you all please say Subhanallah. न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल.
قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول۔ دعا کے دوران ایک اور شخص نے الحمدللہ مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی تو نگران شورا نے انہیں ہاتھوں ہاتھ کلمہ پڑھوایا اور ان کا اسلامی نام محمد رکھا۔ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ MashaAllah. Tell him the meaning. Welcome to Islam. Congratulate. MashaAllah. Name Muhammad or calling Muhammad Sufyan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen یا رب کریم یا ارحم الراحمین اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ جن اسلامی بھائیوں کی آج دستار فضیلت ہوئی ہے، جنہوں نے درس نظام مکمل کیا ہے، ان کے اس عمل کو قبول فرما، برکت دے، علم اور عمل کا پیکر بنا، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ ہمارا مقدر کر دے۔ دعوت اسلامی کو دین 25ویں رات 26 سے ترقی عطا فرما، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما، امیر اہل سنت کو سلامت رکھ، صحت والی، عافیت والی، طویل زندگی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اجتماع کے بعد نگران شورا سے عام ملاقات کا سلسلہ بھی رہا۔ عاشقان رسول نے نگران شورا سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور دعائیں بھی حاصل کی۔ Granted acceptance میں دعوت اسلامی بھی، granted acceptance دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت
Islami. To most 5 दिसंबर को निगरान शूरा जोहानिसबर्ग के मकामी कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए, जहां आशिकान रसूल की कब्रों पर फातिहा खानी भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मेरी यानी अब्दुल हबीब अत्तारी के बच्चों की नानी की कब्र पर भी फातिहा खानी की गई। to most seems like it's far, far away. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रात के वक्त मस्जिद में ज़िम्मेदारान के साथ मदनी मशवरा हुआ, जिसमें आइंदा तरक्याती कामों के हवाले से मदनी फूलों का तबादला हुआ। मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. It's Dawat Islami. It's a अगली सुबह एक इलाका है जिसे स्वेटो कहा जाता है, वहाँ दावत इस्लामी के लिए हाल ही में एक खरीदी गई प्रॉपर्टी का भी विजिट किया गया। It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका का इलाका है सोवेटो। ये बहुत बड़ा इलाका है ना, बहुत बड़ा इलाका, और इस बहुत बड़े इलाके में मुझे चंद महीनों पहले आने की सादत मिली थी, और वहाँ पर हमने एक मशवरा किया था कि यहाँ पर एक बड़ी जगह ली जाए, क्योंकि यहाँ मस्जिद फैज़ान अबू अत्तार, और वहाँ पर मुसलमान होने के लिए यहाँ के लोग आते हैं, मगर जगह छोटी थी और छोटी है, तो हमने वहीं पर एक मशवरा किया था कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया लें, जहाँ पर एक बड़ा सेंटर बने, फैज़ान मदीना हो, जामिअतुल मदीना हो, मदरसतुल मदीना हो। तो ये आप एरिया पूरा देख रहे हैं, अब ये व्यू कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो यहाँ आपको टेंट नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ये बाउंड्री है ऑलमोस्ट हमारी। यहाँ से लेकर ये जितनी भी आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये आपको अलग से कैमरे में भी नज़र आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के इस्लामी भाइयों ने ये परचेज़ कर लिया है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में हम थोड़े अरसे में अब प्लानिंग वगैरह का काम जारी है, और जिन्होंने इसकी तामीरात में अपनी हिस्सा मिलाने की नीयतें की हैं, अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे, इनकी रिस्क ऐलान में बरकत दे, खूब खूब बरकतें हों, और दावत इस्लामी का दीन का खूब काम हो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तमाम इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली शाहिद गर्दा यू, मौलाना अब्दुल मजीद, माशाअल्लाह, एंड ऑल इस्लामी ब्रदर्स दे लिविंग इन सोवेटो, एंड आई लाइक टू मच, रियली I like too much. I can't expect that type of area we buy, but now congratulate. दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी। अल्लाह करीम इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और साउथ अफ्रीका में दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दावत इस्लामी भी रात तकरीबन 3 बजे हम लंदन के लिए रवाना हुए, और 7 दिसंबर तकरीबन सुबह 7 बजे लंदन के हवाई अड्डे पर उतरे। हम इस वक्त लंदन में हैं, और लंदन के करीब एक इलाका स्लाउ कहलाता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जामिअतुल मदीना भी है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही
سب سے پہلے یہ سوال کریں یہ دوست بنانے کے لائق ہے تو نہیں. آپ کہیں گے یار کیسے تم جواب کہاں سے آئے گا کہ اگر اسے دیکھ کر آپ کو نیکی یاد آتی ہے, خدا یاد آتا ہے, تقوی یاد آتا ہے, پرہیزگاری یاد آتی ہے, آپ اسے دوستی کرو, انشاءاللہ اس کی دوستی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. اگر کوئی غوث پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جن کے صدقے لاکھوں نیک بن گئے تو اس کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.